ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خالق کائنات کا بہت کرم ہے اور اسی کے فضل سے الحمدللہ آج ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور مقدس مہینے کا آج تیسرا جمعہ ہے. دیکھتے ہی دیکھتے تیسرا جمعہ بھی آ چکا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بچے دن کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں اور جو گئے دن ہیں ان میں جتنی عبادتیں کی ہیں رب العالمین سب اپنے کرم سے قبول و منظور فرمائیں. حضور علیہ السلام کی سیرت کے متعلق ہم سماعت کر رہے ہیں. جب میرے محبوب علیہ السلام کے والدین کا انتقال ہو گیا، آپ کی والدہ بھی ابوا نامی جگہ میں جب تدفین ہو چکی، اس کے بعد ام ایمن جو حضور علیہ السلام کی والدہ کی خادمہ تھی، انہوں نے میرے محبوب علیہ السلام کو اس جگہ سے مکے کی طرف لے کر آئیں اور آپ کے چاچا جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا. ابو طالب حضور علیہ السلام سے بے حد پیار اور محبت فرماتے، اس قدر محبت ہوتی کہ ہر وقت آپ کو اپنے سامنے رکھتے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو اپنے سے جدا نہ کرتے. ایک موقع ایسا بھی آیا مکہ المکرمہ کی تاریخ میں کہ بہت سخت قحط پڑ گیا. لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ مکے کے والی ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، آپ دعا کیجئے. تو اس وقت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دیا. ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسلادھار بارش بھی فرما دی اور مکے کی زمین کو تر و تازہ بھی فرما دیا. یہ معاملہ چلتا رہا. میرے محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک اب 12 سال کے قریب آ چکی تھی. اس وقت حضور علیہ السلام اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف سفر کا ارادہ فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام سے جو ایک الفت اور محبت تھی ابو طالب کو، اس وجہ سے وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کا ارادہ رکھتے تھے. جب وہ جانے لگے راستے میں تو ایک موڑ ایسا بھی آیا کہ ملک شام میں ابھی داخل ہوئے تو وہاں ایک بہت بڑی عیسائیوں کی عبادت گاہ موجود تھی. اس کا جو راہب یعنی جو اس عبادت کروانے والا ان کا جو عالم تھا، راہب تھا، اسے اس بات کی خبر تھی کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اس جگہ سے گزریں گے. اس لیے اس نے اپنا بسیرا اسی مقام پر رکھا ہوا تھا. ایک موقع ایسا آیا کہ جب ابو طالب نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، اسی راستے سے گزرے. راہب کو اس بات کا علم ہو گیا
اس نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا، اور جو نشانیاں تورات اور انجیل میں اس نے پڑھی تھیں، بچپنے کے عالم میں ہی ساری نبوت کی نشانیاں حضور میں پائی جاتی تھیں۔ دیکھنے کے بعد اس نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ میں ان کو اپنی مہمانی کے لیے پیشکش کروں تاکہ وہ مجھے اپنی مہمان نوازی کرنے کا موقع عطا کریں۔ انہوں نے اس راہب نے ابو طالب سے یہ کہا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس بچے کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی ہے، وہ رب العالمین تو یہ رحمت للعالمین ہے، سارے انبیاء کی جو بعثت بھی ہوئی ہے تو وہ انہی نبی کے صدقے سے ہوئی ہے، اور اگر آج آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں تو یہ بھی ان کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اس نے ابو طالب کو اور بھی اس طرح کی باتیں کی کہ جس سے میرے محبوب کی عظمت اور شان واضح ہو رہی تھی، اور پھر اس نے یہ آفر کی کہ آپ ایک رات میرے پاس رک جائیں۔ رات کو ابو طالب سے باتیں کرتے رہے، حضور کا دیدار وہ راہب کرتا رہا، اور پھر ابو طالب نے یہ خیال کا اظہار کیا کہ ہم ملک شام کی طرف جا رہے ہیں اور مال تجارت ہمارے ساتھ موجود ہے، مکہ والوں کا مال بھی ہے اور دیگر بھی ہمارے ساتھ مال ہے جو ہم مکی کا مال باہر ملک اور وہاں سے پھر اپنے ملک کی طرف جائیں گے سامان وغیرہ لے کر۔ تو اس راہب نے ایک بڑا پیارا مشورہ دیا، اس نے کہا کہ مال تجارت میرے ہی اس شہر میں فروخت کر دو، اس لیے کہ عیسائیوں کو پتہ چل چکا ہے کہ نبی آخر الزماں کی ولادت دنیا کے کسی کونے میں ہو چکی ہے اور وہ اس بچے کے متلاشی ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ ملک شام کی طرف نبی آخر الزماں سفر کر رہے ہیں تو وہ موقع پاتے ہی یا تو آپ سے چھین لیں گے یا اسے شہید کر دیں گے۔ جب یہ راہب کی باتیں سنی تو ابو طالب کے دل کے اندر بے چینی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ویسے ہی حضور سے بڑی محبت تھی، الفت تھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی آنکھ سے جدا نہ کرتے تھے، تو یہ سننا تھا کہ آپ گھبرا گئے۔ آپ نے صبح ہی صبح وہ سارا مال اسی بازار میں فروخت کیا اور اسی لمحے آپ حضور علیہ السلام کو لے کر واپس مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور اس واقعے کے اختتام سے ہمیں ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر ماننے پر آئیں تو دیگر مذاہب کے بڑے لیڈر بھی حضور کے اعلان نبوت سے پہلے مان لیں، اور نہ ماننے پر آئیں تو جنہوں نے بچپنے سے لے کر جوانی تک، جوانی سے حضور کی آخری زندگی کے آخری لمحے تک دیکھا، اگر ان کی قسمت پر بھی بدقسمتی تھی تو وہ حضور علیہ السلام کے اتنے معجزات کو دیکھ کر بھی حضور پر ایمان نہ لا سکے۔ یہ نصیب کا سودا ہوتا ہے، نصیب اپنا اپنا۔ تو لہذا میرے پیارے اور محترم بھائیوں، آج بھی ایسا دور آ چکا ہے جو حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان، بلکہ حضور سے نسبت رکھنے والے جتنے بھی اللہ کے مقربین ہیں، ان سے وہ دوری کو اختیار کرنے کو بظاہر اپنے لیے غلامی اور فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ حضور کی غلامی میں ہی زندگی ہے، قبر کی زندگی میں حضور کی غلامی میں ہے، اور میدان محشر کی زندگی کے اندر بھی اگر وارے نیارے کروانے ہیں تو وہ بھی حضور علیہ السلام ہی کی غلامی کا پٹا اپنے سینوں میں داخل کرنے میں ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ کے عنوان کو سمجھنے اور اس سے اپنی زندگی کو روشن اور منور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ چونکہ آج 17 رمضان المبارک ہے، دو نسبتیں ہیں، ایک شہدائے بدر کہ آج سے کئی سینکڑوں سال پہلے اللہ کے محبوب اور ان کے غلام میدان بدر میں ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے اسلام کی بقا کی دعائیں مانگ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی آج یوم وصال ہے کہ 17 رمضان المبارک کو تقریباً رات کے قریب، یعنی افطار سے کچھ قبل یا افطار کے فوراً بعد 17 رمضان کو میرے محبوب علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی حضور کی زوجہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا کو الوداع کہہ کر اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے رب سے جا ملی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بڑی شان والی ہیں آپ کہ جب حضرت
یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو بچے کے ذریعے گواہی دلوائی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگی تو بچے کے ذریعے یعنی حضرت عیسیٰ کے ذریعے جو کہ گود میں تھے، جھولے میں تھے، گواہی دلوائی گئی۔ اور جب منافقین نے اور حضور کے دشمنوں نے میرے محبوب کے خاندان پر انگلی اٹھائی تو نہ بچے سے گواہی دلوائی، نہ رحمت للعالمین نے خود گواہی دی، بلکہ رحمت للعالمین کے رب العالمین نے گواہی ارشاد فرمائی تھی۔ اور آپ کی پاک دامنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور جو کہ 18ویں پارے میں ہے، اس کی 18 آیتیں، بعض روایات میں 20 آیتوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اتارا، اور اس بات سے یہ بات بتا دی کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عائشہ سے کس قدر پیار اور محبت فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آنکھ کھولی تو اسلام کا دور شروع ہو چکا تھا، اور وہ اسلام ہی کی فطرت پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ 9 سال کی عمر تھی کہ آپ خود فرماتی ہیں کہ ابھی میرا بچپنا بھی نہ گیا تھا، کھلونوں سے اور گڑیوں سے کھیلنے کا مجھے ابھی بھی شوق تھا۔ اس وقت اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح کا پیغام ہمارے گھر آیا تھا۔ ہمارے گھر میں خوشی کی انتہا نہ تھی کہ رحمت للعالمین کی رحمتیں خود چل کر ہماری طرف آ رہی ہیں۔ ویسے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اور بھی ازواج ہیں، حضور نے سب کے ساتھ انصاف فرمایا، اور قرآن نے بھی اس کی گواہی دی۔ جو قرآن میں انصاف کی باتوں کا ذکر ہے وہ حضور کی زندگی میں موجود ہے۔ خود میری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب کسی سوال کرنے والے نے پوچھا تھا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں تو کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے۔ جو قرآن میں اخلاق لکھے ہیں وہ حضور ہی کے اخلاق بیان ہوئے ہیں۔ ایک اور نے سوال کیا کہ حضور کی ازدواجی زندگی کیا ہے، تو اس نے کہا کہ کیا تو نے سورہ نور اور سورہ احزاب نہیں پڑھی؟ اس نے کہا میں نے پڑھی ہے۔ کہا جو سورہ نور میں بیان ہوا، جو سورہ احزاب میں بیان ہوا، وہ حضور کی ازدواجی زندگی کے معاملات بیان ہوئے ہیں کہ کس طرح انسان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے۔ یہ حضور کی سیرت کو قرآن مجید فرقان حمید نے کھول کر بیان فرمایا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں میں ابھی گڑیوں سے چھوٹی چھوٹی جو گڑیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی کہ حضور کے نکاح کا پیغام آ گیا۔ ہمارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ہجرت فرما لی تو اس وقت میری رخصتی کر دی گئی۔ ابھی بھی میرے اندر کھیلنے کی جو بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں وہ خود فرماتی ہیں باقی تھی کہ ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ جب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حجرہ مبارک میں موجود تھیں اور حضور میرے ساتھ تھے، تو مدینے کی گلیوں میں کوئی باہر سے شہر سے آئے ہوئے کوئی کرتب دکھانے والے، کوئی کھیل دکھانے والے، ایسا کھیل کہ جس سے لوگوں کو دین کی طرف رغبت ملے اور لوگ دین کے قریب ہو جائیں، ایسا کھیل دکھانے والے کچھ لوگ وہاں پر موجود آئے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی ان کا کرتب دیکھوں۔ تو میں نے حضور سے اپنے دل کی یہ بات کہی۔ حضور نے میری خاطر ان کو اپنے گھر کے سامنے بلایا، اور میں حضور کے پشت پر کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس سے محبت کا بھی اندازہ لگائیے، اور یہ بھی اندازہ لگائیے کہ ایک شوہر کو اپنی زوجہ کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں دیگر ازواج سے جو مجھے خصوصیت حاصل تھی وہ یہ تھی کہ حضور میرے حجرے میں ہوتے، میرے بستر میں ہوتے، اور وحی خدا کا نزول ہوتا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وحی خدا ہمیشہ پاک جگہ پر ہی نازل ہوتی ہے۔ آپ یہ بھی فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لعاب یعنی تھوک مبارک میری تھوک سے اس وقت ملا کہ جب حضور کی ظاہری زندگی کا آخری وقت آ گیا۔ حضور نے تمام ازواج کو بلا کر کہا کہ میں نے تم سب کے ساتھ انصاف کیا ہے، مگر دل عائشہ کی طرف جھکا ہوا ہے، تم مجھے اجازت دو تو میں اپنی زندگی کے آخری لمحات عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اور پھر آخری لمحات ہی نہیں بلکہ تا صبح قیامت جب قبر حضور کی کھولی جائے گی تو وہ بھی حضرت عائشہ کے گھر ہی سے کھولی جائے گی، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں موجود ہے۔ اور خود میرے محبوب نے فرمایا اس حجرے کے متعلق کہ میرے اس گھر سے اور میرے ممبر تک جتنا بھی حصہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تو وہ صاحب روایت کرنے والے
شارحین فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ اس ٹکڑے کی ابتدا حضرت عائشہ کے گھر سے ہوتی ہے اور اختتام حضور کے محراب پر جا کر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، اور ازدواجی زندگی کے جتنے بھی معاملات اس امت میں آئے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے وہ حضرت عائشہ ہی سے روایت ہیں۔ تو وہ ان تمام باتوں سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے نکاح رب کے حکم پر کیا تھا تاکہ قیامت تک اسلام کو باقی رہنا تھا۔ اور گھر کے معاملات کیا ہیں، گھر کے باہر کے معاملات کیا ہیں، باہر کے معاملات تو صحابہ نے دیکھ لیے، گھر کے اندر کی زندگی حضرت عائشہ نے بیان کر دی۔ اس طرح حضرت عائشہ کے اس حضور کے نکاح میں آنے سے اسلام کی تاریخ مکمل ہو جاتی ہے، حضور کی سیرت کا ایک عنوان مکمل ہو جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگان دین سے الفت اور محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔